الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو آج ہم جمعہ اور عیدین کے حوالے سے احکامات اور شرعی مسائل ان کو سنیں گے۔ اولاً ہم نے جمعے کے مسائل اس کے متعلق کلام سننا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عیدین کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے جمعۃ المبارک، چونکہ جمعے کے دن جمعہ کی نماز یہ مقرر فرمائی گئی ہے کہ ظہر کے بجائے جن پر جمعے کے شرائط پائے جاتے ہیں تو ان پر ظہر کے بجائے جمعے کی نماز لازم ہوتی ہے۔ تو اتنی اہمیت بقیہ اور دنوں کو حاصل نہیں۔ ہفتے سے لے کے جمعرات تک 6 دن اور ہیں، لیکن جو فضیلت جو مقام و مرتبہ جمعۃ المبارک کا ہے وہ اسی کی خصوصیت ہے، اور یہ احادیث مبارکہ میں مختلف انداز میں جمعۃ المبارک کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ان احادیث کا، اقوال سلف و صالحین کا خلاصہ یہ ہے جو جمعۃ المبارک کی اہمیت کے پیش نظر ارشاد فرمائے گئے، تو کہ جمعہ یہ یوم عید ہے، خوشی کا ایک دن ہے۔ جمعہ سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن جہنم کی آگ نہیں بھڑکائی جاتی۔ جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، جس کو ہم شب جمعہ کہتے ہیں۔ اور دعوت اسلامی کا جو ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہفتہ وار ہوتا ہے، تو یہ بھی شب جمعہ کو ہوتا ہے، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب۔ تو یہ جمعۃ المبارک آنے سے پہلے جو اس سے گزشتہ رات ہوتی ہے، اس کو شب جمعہ کہا جاتا ہے، جمعے کی رات کہلاتی ہے۔ تو جمعے کے رات میں دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے، اور جمعے کے دن دوزخ کی آگ کو بھڑکایا نہیں جاتا۔ جمعہ کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، ایسی چیز کہ جس کا آج تک ہم نے کوئی وجود نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کو جسم اور قالب عطا فرمانے پہ قادر ہے۔ جیسے ہمارے اعمال، تو برے اعمال، اچھے اعمال، تو یہ بھی ایک جسمانی صورت اختیار کر کے بندے کے سامنے آ سکتے ہیں، آئیں گے۔ تو اسی طرح جمعۃ المبارک، اس کو دلہن کی طرح سجا کر اٹھایا جائے گا، اور جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہادت کا رتبہ پاتا ہے، یعنی اس کے لیے شہیدوں جیسا ثواب لکھا جاتا ہے، اور عذاب قبر سے محفوظ ہوتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق جمعے کو اگر حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہوتا ہے، اور جمعے کی ایک نیکی کا ثواب 70 درجے بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے۔ تو یوں ہمارے ہاں ہماری زندگی میں بکثرت جمعۃ المبارک کے دن آتے ہیں، آ چکے ہیں، اور ہمیں مزید جمعۃ المبارک دیکھنے کی امیدیں بھی ہیں کہ ہمیں مزید جمعۃ المبارک ہمیں نصیب ہو۔ تو یہ جمعۃ المبارک کی چند جو فضائل اور خصوصیات جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہیں، ان کا یہاں پر کچھ بیان کیا گیا۔ جمعۃ المبارک کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو اس بات سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں پوری ایک سورت جس کا نام ہی جمعہ ہے، سورۃ الجمعہ، تو سورۃ الجمعہ یعنی پوری سورت کا نام ہی جمعہ کے نام پر منسوب کیا گیا، تو یہ بھی قرآن پاک کے 28ویں پارے میں جگمگا رہی ہے، تو جس سے مزید جمعہ کی اہمیت ہم پر واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں
جمعے کی نماز کے لیے سعی، جمعے کی ادائیگی کے لیے کوشش کرنے کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعے کے دن تو اللہ تعالی کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے جب اذان کہی جاتی ہے، جب اذان کی آواز سنائی دے تو اب حکم یہ ہے فَسَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ کہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر یعنی نماز جمعہ کے لیے اب کوشش کرو، دوڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ اور خرید و فروخت کو، کاروبار کو، دنیاوی جو بھی معاملات ہیں جو جمعۃ المبارک کی ادائیگی میں رکاوٹ تاخیر کا باعث بن رہے ہیں، ان تمام امور کو اب چھوڑنا لازم ہو جاتا ہے۔ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو 12 ربیع الاول پیر شریف کو چاشت کے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قباء شریف میں آپ نے اقامت فرمائی، وہاں پہ قیام فرمایا، اور وہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیر کا بقیہ وقت منگل، بدھ اور جمعرات وہاں قیام فرمایا، اور پھر مسجد قباء جہاں پر قباء میں مسجد واقع ہے تو وہاں اس مسجد کی بنیاد رکھی، اور جمعۃ المبارک کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کا عزم فرمایا، اور بنی سالم ابن عوف کے بطن وادی میں جمعے کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنا دیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمعہ ادا فرمایا اور خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ تو یہ جس مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے بعد جمعۃ المبارک کی نماز پہلی مرتبہ ادا فرمائی، تو آج بھی اس مقام پر شاندار مسجد جمعہ کے نام سے موجود ہے، اور زائرین حصول برکت کے لیے اس کی زیارت کرتے، نوافل وغیرہ بھی ادا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تک مدینہ منورہ تشریف نہیں لائے تھے اس وقت تک جمعۃ المبارک کی نماز کا حکم نہیں تھا۔ جمعے کی جگہ وہ ظہر وغیرہ جو پڑھی جاتی تھی تو ظہر کی نماز کنٹینیو یوں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جس طرح عام نمازیں ہیں اسی طرح پڑھی جاتی تھی، لیکن جمعۃ المبارک کی نماز جو اب ظہر کی جگہ پڑھی جاتی ہے جمعے کے دن، تو اس کی ابتدا یہ مدینہ منورہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے اس وقت سے جمعۃ المبارک کا آغاز ہوا۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ المبارک کتنے ادا کیے، تو اس حوالے سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 کے قریب جمعۃ المبارک کی نماز پڑھائی ہے، اس لیے کہ جمعہ بعد ہجرت شروع ہوا، اور جس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات کے جو 10 سال ہیں یہ مدینہ منورہ میں گزرے، اور 10 سال میں تقریباً جمعے جو بنتے ہیں وہ یہ 500 کے لگ بھگ بنتے ہیں۔ تو جمعۃ المبارک کی نماز یہ جو شرائط کے مطابق جس میں وہ شرائط پائے جاتے ہیں 11 شرائط ہیں، تو جس فرد میں وہ 11 شرائط پائی جائیں تو اس کے اوپر جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنا ظہر کے بجائے جمعہ پڑھنا یہ فرض ہوتا ہے۔
تو اب اگر کوئی جس پہ جمعے کی نماز فرض ہے اور وہ جمعۃ المبارک کی نماز نہیں پڑھتا، ایک تعداد معاذ اللہ ہمارے مسلمانوں کی ایسی ہے کہ 5 نمازوں کا تو ان سے مطلب ان کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ نمازوں سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ 5 وقتہ نماز تو دور، جمعۃ المبارک کے لیے بھی حاضر نہیں ہوتے۔ اور معاذ اللہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ سال میں 55 54 جتنے بھی جمعے آتے ہیں اس کو بھی ادا نہیں کرتے، عید کی نماز بھی ادا نہیں کرتے، یہ سال میں 2 مرتبہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں کہ شیطان بند ہو چکا ہوتا ہے، اس کے چیلے بند کر دیے جاتے ہیں، لوگوں کی رغبت ہو جاتی ہے نماز کی طرف، لیکن ایک تعداد پھر بھی مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو نہ ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں اور نہ ہی ماہ رمضان المبارک میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک تعداد ایسی ہے کہ جو جوش اور جذبے ان کو نصیب ہوتا ہے تو وہ نماز شروع کر دیتے ہیں ماہ رمضان، لیکن نماز صرف ماہ رمضان میں ہی لازم نہیں ہے، ماہ رمضان میں تو روزے فرض ہیں۔ نماز جب تک آپ زندہ ہیں، جب جب نمازوں کا وقت آتا رہے گا وہ نماز آپ کے اوپر لازم ہوتی رہے گی، اس سے چھٹکارا نہیں ہے سوائے ان اعذار کے کہ جس میں آدمی شریعت اس کو معاف فرما دے، لیکن جب تک ہوش و حواس سلامت ہیں اس وقت تک نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ تو اب جو جمعۃ المبارک نہیں ادا کرتا اور غفلت کا شکار ہے تو اس کو چاہیے کہ اس حدیث مبارکہ پہ غور کرے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص 3 جمعوں کی نماز سستی کے سبب چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ مہر کا مطلب بند، جیسے کوئی بھی چیز ہم بوتل ہوتی ہے اس میں کوئی لکوڈ ڈالا، ڈھکن ٹائٹ بند کر دیا کہ اب اس سے نہ نکلے نہ اس میں کوئی چیز داخل ہو، تو اس کو سیل کر دینا، مہر لگا دینا۔ تو مہر لگانے کے بعد اب کوئی چیز انٹری نہیں ہوتی، جتنا داخل ہونا تھا اسٹیمپ لگنے کے بعد، مہر لگنے کے بعد اب اس میں اضافہ نہیں ہوتا، باہر کی چیز اندر داخل نہیں کی جاتی۔ تو اسی طرح یوں سمجھنے کے لیے کہ کسی بھی شخص کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے تو مہر لگانے کا مطلب اس کے دل میں اب ہدایت کی باتیں اس کا دل قبول نہیں کرتا۔ تو جو نمازوں سے ایسا غافل ہو کہ ہفتے میں 1 نماز جمعۃ المبارک کی آتی ہے وہ بھی وہ ادا نہیں کرتا، اور 1 جمعہ چھوڑ دیا، دوسرا چھوڑ دیا، تیسرا بھی چھوڑ دیا اپنی سستی، کاہلی، غفلت کے سبب، تو ایسے شخص کو اپنے دل پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جمعۃ المبارک کی ادائیگی نہ کرنے کے سبب، غفلت و سستی، کاہلی کے سبب اس کے دل پہ کہیں ہدایت کے دروازے بند تو نہیں کر دیے گئے۔ یہ کوئی بات سمجھائی جائے تو سمجھ میں نہ آئے، نیکی کی بات بتائی جائے تو کبھی رغبت نہ ملے، برائی سے بچنے کا ذہن دیا جائے، بچانے کے لیے کوئی کوشش کرے تو برائی سے بچنے کی سوچ ہی نہیں آتی۔ تو اس طرح دل پر مہر کا لگ جانا یہ بہت سخت بات ہے، اور ایک مسلمان کے لیے یہ جھنجھوڑنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دے، اس کے دل کو ہدایت کے لیے بند کر دے، اس کے دل سے وہ صلاحیت چھین لے کہ جو ہدایت کو قبول کرے۔ تو اس لیے جو اگر نمازوں کے اندر بالخصوص جمعۃ المبارک کی نماز میں غفلت کا شکار ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ جمعۃ المبارک کی نماز یہ فرض عین ہے، اور جمعۃ المبارک کی جو فرضیت ہے یہ ظہر سے زیادہ مؤکد ہے، یعنی ظہر کی نماز بھی فرض ہے لیکن جمعۃ المبارک یہ ظہر سے زیادہ تاکید والی نماز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بہت تاکید فرمائی ہے، حتیٰ کہ بعض روایتیں جمعۃ المبارک سے بھی متعلق ہیں کہ جو جمعۃ المبارک میں غفلت کرتے تھے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو جمعہ قائم کرنے کا حکم دوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو جمعے کے لیے نہیں آتے، لیکن بچوں اور عورتوں
چونکہ ان پہ جمعہ فرض نہیں ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی بھی وعید ارشاد فرمائی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دی جائے جو جمعے کے لیے نہیں آتے۔ اس طرح کا مضمون عشاء کی نماز کے بارے میں بھی ہے اور دیگر نمازوں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی تحدید فرمائی ہے۔ تو اس لیے نماز جمعہ کی ادائیگی میں بالخصوص جو ہفتے میں ایک مرتبہ ایک اہتمام کے ساتھ مسلمان جمع ہو کر اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک مسلمانوں کے جمع ہونے میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جمعیت، اتحاد، اتفاق، اس طرح کی ایک فضا کا بھی منظر ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اور نماز جمعہ کے اندر اس کی ادائیگی میں ہمارے لیے اجر و ثواب کتنا ہے، اس پہ بھی انسان غور کرے تو ایک لالچ، جس کو نیکیوں کی لالچ ہوتی ہے، نیکیوں کی حرص ہوتی ہے، اس کے لیے جمعۃ المبارک کی ادائیگی کرنے میں اور اس کو جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ مثلا سنن کبریٰ بیہقی کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعے کے دن ایک حج اور ایک عمرہ ہے۔ جمعے کے دن کیا ہے؟ ایک حج اور ایک عمرہ۔ اب یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ حج کا ثواب کس صورت میں ملے گا اور عمرے کا ثواب کس صورت میں ملے گا۔ حج اور عمرے کی خواہش کس مسلمان کی نہیں؟ سارے مسلمان تڑپتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، ہر سال حج کی سعادت، بار بار میٹھے مدینے کی عبادت، حاضری، یہ ایک مسلمان عاشق رسول کی دعاؤں کا ایک حصہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے۔ تو اگر جب تک جسمانی طور پہ حج یا عمرہ ادا کرنے کا موقع نہیں مل رہا، اپنے نامہ اعمال میں حج اور عمرہ تو درج کراتے رہیں، اپنے نامہ اعمال میں تو حج اور عمرے کا ثواب لکھواتے رہیں۔ تو چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن جو ایک حج کا اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے اس کی نشاندہی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جمعہ بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعے کے دن ایک حج اور ایک عمرہ ہے، لہذا جمعے کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ عصر کی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے نا، انتظار کہ مجھے عصر بھی پڑھنی ہے، مجھے عصر بھی پڑھنی ہے۔ تو اس طرح اپنا نماز کے لیے انتظار کرنا، ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ انتظار بھی ثواب کا کام ہے۔ ہم بہت سارے کاموں میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ان کاموں میں کوئی ثواب بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے کام ہمارے انتظار والے ہوتے ہیں، ہم ان کاموں کے انتظار کے تو عادی ہیں، لیکن نماز کے انتظار کی عادت ہمارے ذہن، دل و دماغ میں، تصور میں نہیں آتا۔ زور پڑھ لی تو عصر بھی پڑھوں گا، عصر کی نماز کا انتظار کہ اب عصر میں اتنا ٹائم رہ گیا، اب اتنا ٹائم رہ گیا، اب اتنا ٹائم رہ گیا، یعنی عصر کی نماز مجھے پڑھنی ہے، یہ ذہن بنانا، تو عام طور پہ یہ ذہن ہمارا نہیں بن پا رہا ہوتا۔ لیکن اتنا ذہن بن رہا ہوتا ہے کہ شادی میں گئے ہوئے ہیں، 10 بجے کا کھانے کا ٹائم لکھا تھا، ہم 9 بجے سے پہنچے ہوئے ہیں، 10 بج گئے، 10:30 ہو گئے، 11 ہو گئے، 11:30 ہو گئے، ابھی تک بارات نہیں آئی، بارات نہیں آئے گی تو نکاح نہیں ہوگا، نکاح نہیں ہوگا تو کھانا نہیں کھلے گا۔ ہمارا انتظار ہوتا ہے تو کچھ ایسی باتوں کے لیے ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم ہو گیا کھانا شروع نہیں ہوا، اتنا ٹائم ہو گیا بارات نہیں آئی، اتنا ٹائم ہو گیا یہ نہیں ہوا۔ ہمارے انتظار ایسے معاملات میں اگر ہم لسٹ بنائیں تو بہت ساری دنیاوی معاملات میں ہمارا انتظار سامنے آ جائے گا، نہیں آئے گا تو نیکیوں کے معاملات میں انتظار عام طور پہ نہیں آ رہا ہوتا۔ تو جمعۃ المبارک میں عمرے کا ثواب کس کو ملے گا کہ جو جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرے۔ تو نماز عصر کا انتظار کریں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز پڑھنے تک مسجد ہی میں رہے، اور اگر نماز مغرب تک ٹھہرے رہے تو یہ افضل ہے۔
اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ جس نے جامع مسجد میں نماز عصر پڑھی اس کے لیے حج کا ثواب ہے، اور جس نے وہیں رک کر مغرب کی نماز پڑھی اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ تو جہاں پر جمعہ پڑھا جاتا ہے تو عام طور پہ اس کو جامع مسجد کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ اگر کسی کا جمعے کے دن ڈیوٹی ایسی ہے کہ وہ جمعہ تک ہی ڈیوٹی کرتا ہے، جمعے کے بعد اس کی ڈیوٹی آف ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے تو بڑا سہانا موقع ہے کہ جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے بعد نماز عصر تک وہیں رہے۔ اور یہ اس کام میں آسانی آپ کو باب المدینہ فیضان مدینہ میں، یہاں مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آپ کو یہ بآسانی یہ سہولت حاصل ہو جائے گی کہ یہاں پر جمعۃ المبارک کی نماز کا ٹائم کیا ہے؟ 3:30 بجے۔ تو 3:30 بجے جمعے کی نماز ادا ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر نماز عصر میں زیادہ وقت نہیں رہتا۔ سردیوں میں تو شاید 1 گھنٹے بعد ہی نماز عصر ادا ہو جائے گی، 4:30 تک نماز عصر کا وقت آ جاتا ہے۔ پھر گرمیوں میں 5:45 تک عصر کا وقت چلے آتا ہے۔ تو کسی حد تک آپ کو یہاں آپ آ جائیں، جمعۃ المبارک کی نماز یہاں ادا کریں، اس کے بعد نماز عصر تک کا آپ انتظار، تو یہ ایک ثواب کے حصول کا ایک اہتمام کرنے والی بات ہے۔ ورنہ آپ اپنے علاقے میں وہاں پر بھی یہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جمعۃ المبارک کی نماز کے حوالے سے ہمیں کوششیں کرنی چاہیے، اور جمعۃ المبارک کی نماز جمعے کے دن کچھ لمحات اور کچھ گھڑیاں ایسی ہیں جو دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اللہ تعالی سے کچھ مانگے تو اللہ تعالی اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ گھڑی مختصر ہے، وہ لمحہ، وہ گھڑی، وہ وقت ہے مختصر۔ اب اس وقت میں جس نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کامیابی پائی تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اب وہ وقت کہاں ہے، کس وقت ہے، تو اس کے بارے میں مختلف احادیث کا جو خلاصہ ہے تو وہ یہ ہے، مختلف احادیث کے پیش نظر اس طرح نشاندہی ملتی ہے کہ یہ وقت یہ ہوگا۔ تو چنانچہ ایک روایت کے اندر فرمایا گیا کہ جمعے کے دن جس ساعت کی خواہش کی جاتی ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن جس گھڑی کی خواہش کی جاتی ہے اسے عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ عصر سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہے جمعۃ المبارک کے دن، تو اس وقت میں اس کو تلاش کرو۔ اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قبولیت دعا کی ساعتوں میں 2 قول قوی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک، اور دوسرا وقت ہے جمعہ کی پچھلی ساعت یعنی آخری گھڑی جس میں وہ نماز عصر اور مغرب کا ٹائم آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنی کوششیں ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ ہم جمعۃ المبارک کو قطعاً غفلت میں نہ گزاریں کہ یہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے اور اس دن کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو اس دن کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں دعاؤں کا اہتمام بالخصوص کرنا چاہیے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اس وقت جب سورج ڈوبنے کا وقت قریب آتا، یعنی مغرب کی نماز کا وقت، جمعہ کے دن مغرب کی نماز کا وقت جوں قریب آتا تو سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت خود حجرے میں بیٹھتی اور اپنی خادمہ فضہ سے کو باہر کھڑا کرتی۔ جب آفتاب ڈوبنے لگتا تو خادمہ آپ کو خبر دیتی۔ اس کی خبر پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی اور پھر دعا کیا کرتی تھی۔ تو یوں بھی یہ معلوم لگتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن جو مغرب کے وقت کا جوں وقت قریب ہوتا چلا جائے گا تو یہ وقت اہمیت کا حامل ہے۔ اب ایسے وقت میں کیا مانگے؟ اب بسا اوقات ہمیں مانگنا نہیں آتا تو ہم 2-4 باتیں ہی کر لیتے ہیں، وہ ہماری ٹوٹلی دنیاوی دعا ہی ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پر ایسی دعا کی جائے جو جامع دعا ہو،
جس میں ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں پوشیدہ ہوں، ایسی دعا مانگی جائے، اور وہ دعا قرآنی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اس دعا کو پڑھ لیں، اول آخر درود شریف پڑھ کے اس دعا کو پڑھ لیں، اس کا اہتمام کریں۔ عصر کی نماز کے بعد آپ یہی پڑھتے رہیں، یا جو بھی خاص مقصد ہے آپ کا اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ یہ دعا قبول ہوگی۔ تو جمعۃ المبارک، اس کی فضیلتوں میں سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ جو جمعے کے دن نہائے اور جس طہارت یعنی پاکیزگی کی استطاعت ہو اس طرح پاکی حاصل کرے، تیل لگائے، گھر میں خوشبو ہو ملے، پھر نماز کو نکلے اور دو شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی اگر دو شخص بیٹھے ہوں تو انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھ جائے، اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے یعنی جمعۃ المبارک تو وہ پڑھے، اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے، اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان ہیں مغفرت ہو جائے گی۔ تو ان اعمال کو ادا کرنا ہے، غسل انسان کرے، پاکیزگی حاصل کرے، خوشبو لگائے، تیل لگائے، نماز کے لیے جب آ رہا ہو تو بیٹھنے کے لیے دو شخصوں کو ہٹا کے پھر بیچ میں یا ان کا کندھا پھیلان کر پھر آگے بہت سارے لوگ جاتے ہیں، اس طرح کی حرکت نہ کرے اور نماز ادا کرے، اور امام جب خطبے کے لیے خطبہ اسٹارٹ کر دے تو اب بالکل چپ رہ کر توجہ کے ساتھ اس کی خطبے کو سماعت کرے، تو اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعے اور پچھلے جمعے میں ہوئے تھے، تو ان دو جمعے کے مابین جو گناہ ہوئے ان کے لیے مغفرت، جو گناہوں کی مغفرت کی ایک اس میں بشارت ارشاد فرمائی گئی ہے۔ تو اس طرح اگر کسی کا معمول بن جائے کہ ہر جمعے کا ایسا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل بہت سارے گناہوں کو تو یہ جمعے کا ادائیگی کے لیے اس انداز میں آنا یہی مغفرت کا ایک ذریعہ اور سبب انشاءاللہ بنے گا۔ نماز جمعہ کے حوالے سے اب جمعے کے شرائط ہم سنتے ہیں کہ نماز جمعہ کن شرائط کے مطابق لازم ہوتا ہے، اگر وہ شرائط پائی جائیں گی تو جمعہ فرض ہوگا، اگر یہ شرائط نہیں پائی گئیں تو جمعے کی نماز فرض نہیں ہوتی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ شہر یا فنائے شہر، شہر جیسے کراچی ہے، حیدرآباد ہے، نواب شاہ ہے، لاہور، راول پنڈی، فیصل آباد، سردار آباد، اس طرح اسلام آباد، اس طرح جو شہر ہیں وہ آپ کو معلوم ہے شہر، تو شہروں میں جمعہ قائم ہوگا۔ یا اگر شہر کے جو مضافاتی علاقے ہیں جن کو فنائے شہر کہا جاتا ہے تو وہاں پر بھی جمعہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور فنائے شہر سے مراد وہ علاقے ہیں، وہ جگہ ہیں جو شہر کی مصلحتوں کے لیے بنائی جاتی ہیں، یعنی ان جگہوں کا تعلق شہر کے فوائد سے ہے کہ شہر والے ان جگہوں کو اپنے فوائد اور کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قبرستان شہروں کے قریب، شہروں سے باہر، لیکن شہر کے مردے دفن ہونے کے لیے قبرستان ہوتے تھے۔ اب ہمارے ہاں قبرستان یہ شہروں کے اندر ہی داخل ہو گئے، آبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور شہر جو ہے وہ پہلے جو قبرستان ہوتے تھے وہ شہروں سے باہر ہوتے تھے، اب ہمارے شہر اتنے بڑھتے جا رہے ہیں کہ قبرستان شہروں کے اندر ہی آ گئے، اب مزید قبرستانوں کی حاجت ہے۔ تو بہرحال قبرستان ہو گئے، گھوڑ دوڑ کے میدان، فوج کے رہنے کی جگہیں، کچہریاں، اسٹیشن اور اس طرح کی چیزیں یہ شہر سے عام طور پہ باہر ہوتی تھیں۔ تو اگر یہ جگہیں شہر سے باہر ہیں لیکن چونکہ شہر کے کام اس جگہوں سے وابستہ ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کو بھی جمعہ پڑھنا ہوگا۔ اب ریلوے اسٹیشن یہ شہر سے باہر ہوتا تھا، اور اب یہ ریلوے اسٹیشن ہمارے شہروں کے درمیان میں آ چکے ہیں، تو اس طرح قبرستان درمیان میں آ گئے، گھوڑ دوڑ کا میدان یہ عام طور پہ میدان ہوتے تھے تو یہ بھی اب شہروں کے اندر اس طرح کے میدان وغیرہ داخل ہو جاتے ہیں۔
تو اس سے معلوم ہوا کہ شہر میں جمعہ قائم کیا جائے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو گاؤں ہیں، دیہات ہیں، وہاں پر جمعۃ المبارک کی نماز جائز نہیں، چونکہ وہاں شہر ہونے کے شرائط نہیں پائے جا رہے، نہ وہ شہر ہے نہ فنائے شہر ہے. تو گاؤں دیہات یہاں کے لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہوتا، یہ باقاعدہ ظہر کی نماز پڑھیں گے. البتہ بعض دیہاتوں میں، گاؤں میں جمعۃ المبارک سال ہا سال سے ہو رہا ہے. اب ایسوں کا کیا کیا جائے؟ ان کو منع کرتے ہیں کہ آپ جمعہ نہیں پڑھیں گے تو عوام ہے، جمعہ ہم نہیں پڑھیں گے، ہمارا جمعہ نہیں ہوا، ہم تو 10 سال سے پڑھ رہے ہیں، تو 20 سال سے پڑھ رہے ہیں، ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے تب سے ہم جمعہ ہی پڑھ رہے ہیں. تو عوام کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ جمعہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ اول فول بولنا اور پھر شریعت کے جو احکامات ہیں بسا اوقات ایسا جملہ بول دینا ہے کہ جس سے ایمانیات پہ فرق پڑ جائے. تو ان خدشات اور اس جیسے اور دیگر خدشات کے پیش نظر فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ گاؤں میں اولاً جہاں جمعہ نہیں ہو رہا وہاں جمعے کا قیام نہ کریں، لیکن جہاں پر جمعہ لوگ پڑھ رہے ہیں، سال ہا سال سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو وہاں جمعے کو منع نہ کیا جائے گا. اب منع نہیں کریں گے، لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں تو وہ ظہر، اب ان کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ ظہر پڑھیں، جمعہ پڑھ لیا اب ظہر پڑھیں. تو جو عوام گاؤں دیہاتوں میں جمعہ اولاً قائم نہیں کرنا، شروع نہیں کرنا، لیکن جہاں پہ آلریڈی پڑھا جا رہا ہے تو اب وہاں پہ منع نہ کیا جائے. البتہ جو شہر ہے، شہر کے قریب بہت سارے دیہات ہوتے ہیں جو شہر کے متصل ہوتے ہیں، تو ان دیہات والوں کو اگر شہر میں آنا جانا جمعے کے لیے آنے جانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو ایسے لوگوں کو حکم ہے کہ جمعے کی ادائیگی کے لیے شہر میں آئیں گے. اور اگر شہر سے دور ہے کوئی گاؤں اور شہر میں آنے کے لیے دقت پڑے گی، تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے، تو پھر چونکہ وہ دیہات میں رہنے والے ہیں تو ان کے اوپر جمعہ ویسے ہی لازم نہیں ہے، وہ جمعے کے دن ظہر کی ہی نماز پڑھیں گے. مسافر جو ہوتا ہے، مسافر پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہوتی، مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہوتا. اگر وہ پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، پڑھ لیتا ہے تو اس کو ظہر کی ادائیگی کا مطالبہ اس پہ نہیں ہوتا. یعنی مسافر پہ ظہر لازم ہے، لیکن اگر وہ جمعے کے دن، مثال کے طور پہ آپ حیدرآباد گئے ہوئے ہیں ایک ہفتے کے لیے اور بیچ میں جمعے کا دن بھی آ جاتا ہے تو آپ وہاں پہ مسافر ہیں. اگر آپ جمعہ نہیں پڑھتے، آپ جمعے کے بجائے آپ ظہر کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں کیا. لیکن جمعے کے دن آپ جامع مسجد چلے جاتے ہیں اور وہاں پر نماز جمعہ ادا کر لیتے ہیں تو اب آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ پہ جمعہ فرض نہیں تھا، آپ ظہر پڑھو. آپ نے اگر جمعے کے دن مسافر ہونے کی حالت میں جمعے کی نماز پڑھ لی تو آپ کی جمعے کی نماز ہو گئی، اب آپ سے ظہر کا مطالبہ نہیں ہے. اسی طرح جو گاؤں میں رہنے والا ہے، دیہات میں رہنے والا ہے، تو دیہات اور گاؤں میں جمعہ فرض نہیں ہے، وہ ظہر پڑھیں گے. لیکن دیہات میں رہنے والا شہر آیا ہوا ہے اور اس کا ذہن یہ ہے کہ میں نے جمعے کے دن یعنی صبح 9 بجے آ گیا اور اس کا ذہن یہ ہے کہ میں نے شام 5 بجے 6 بجے اپنے گاؤں اپنے دیہات میں واپسی پہنچنا ہے. تو جمعے کے دن کام کاج کے سلسلے میں یا ویسے ہی ملنے ملانے کے حوالے سے وہ شہر میں آ گیا اور جمعے کا دن اس نے یہیں گزارنا ہے، تو اب ایسے دیہاتی شخص پر، ایسے گاؤں کا رہنے والا، اس کے اوپر جمعہ فرض ہوگا. چونکہ اس وقت یہ کہاں پر ہے؟ شہر میں، اور شہر میں جمعہ فرض ہوتا ہے، تو اس حوالے سے اس کو جمعہ ادا کرنا ہوگا. تو جگہ کے اعتبار سے حکم ہے، جو جس جگہ ہے. اب شہر والا چلے جاتا ہے گاؤں، تو شہر میں جمعہ فرض تھا، یہ چلا گیا جمعے کی صبح کسی گاؤں میں اور وہاں جمعہ نہیں ہوتا، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس شہری آدمی نے جمعہ چھوڑا، گناہگار ہوا.
یہ گناہگار نہیں ہے، کیونکہ یہ جس مقام پر ہے، گاؤں میں ہے، اور گاؤں والوں پہ جمعہ فرض نہیں ہوتا، تو یہ آدمی بھی جمعے کے ٹائم کہاں پر ہے؟ دیہات میں ہے، گاؤں میں ہے، تو اس کے اوپر جمعہ لازم نہیں ہے، یہ وہاں پر ظہر ادا کرے گا۔ وہ دیہات والا اگر شہر آ گیا تو شہر میں چونکہ جمعہ فرض ہوتا ہے اور اس نے جمعے کا وقت اور دن کا وقت شہر میں ہی گزارنا ہے، تو ایسے دیہات میں رہنے والے شخص پر جمعہ فرض ہوگا۔ جمعے کی نماز شہر میں متعدد مقامات پر قائم کی جا سکتی ہے۔ جمعے کی نماز شہر میں، اب جیسے اپنے یہ باب المدینہ کراچی ہی کو لے لیں تو یہاں ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں ہیں۔ یہاں کوئی غالباً 4000 3000 اس سے زیادہ ہی تعداد ہے مساجد کی کراچی میں۔ تو یہاں ایک سے زائد مقامات، یعنی ایک سے زائد تو یوں سمجھیں گے 1000 سے ہزاروں مقامات پہ جمعہ ہو رہا ہے، تو جمعے کی نماز ادا ہو جائے گی۔ بہتر یہ تھا کہ ایک مقام پہ جمعہ ہو، شہر میں ایک مقام پر جمعہ ہو، لیکن اب چونکہ ہمارا شہر کئی علاقوں پر مشتمل ہے، کراچی اس طرح بڑے بڑے شہر اب ہوتے جا رہے ہیں، تو ایک ہی جگہ پہ سب کو جمعے کے لیے بلانا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی شہروں میں اتنی بڑی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پورا شہر امٹ آئے۔ اس لیے پھر علماء نے اس کی اجازت بتائی ہے کہ شہر میں متعدد مقامات پہ جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ابھی ایک جگہ مسجد کے نام پہ خریدی گئی ہے، باقاعدہ کوئی مسجد نہیں بنی، پلاٹ ہے، اور یہاں پہ جمعہ شروع ہو گیا، مسجد تو ہے نہیں، تو مسجد نہیں ہے تو جمعے کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ تو یاد رکھیں، جمعۃ المبارک یا عید کی نماز کے لیے مسجد ہونا ضروری نہیں ہے۔ جس مقام پر جمعے کی نماز، امامت، خطابت اور لوگوں کی نماز کی ادائیگی ہونی ہے، تو اس مقام کا مسجد ہونا ضروری نہیں ہے۔ کسی میدان میں بھی جمعے کی نماز اگر ہو رہی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ عام طور پہ جیسے قدیم مسجد ہوتی ہے تو اس مسجد کو دوبارہ سے جدید تعمیر اس کی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ مسجد شہید کر دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو از سر نو دوبارہ تعمیر کیا جانا ہے، تو پھر وہ جگہ نہیں بن پاتی جمعے کی ادائیگی کے لیے، تو آس پاس کے کسی میدان میں اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ فلاں مسجد میں جو جمعے کی نماز پڑھی جاتی تھی وہ ابھی عارضی طور پر فلاں گراؤنڈ میں، میدان میں وہ نماز، یا فلاں پارک میں نماز پڑھی جائے گی، تو وہاں نماز جمعہ پڑھنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ جمعے کے لیے مسجد میں جمعہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ میدان میں بھی کسی ایسی جگہ پر بھی جمعہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ شہر ہو، گاؤں نہ ہو۔ تو گاؤں کا آپ کو پہلے بتا دیا کہ جہاں جمعہ نہیں ہے، نہیں ہو رہا، تو وہاں شروع نہ کیا جائے، اور جہاں ہو چکا ہے تو اب وہاں پہ منع نہیں کریں گے، وہاں اب جاری ہے تو جاری رہنے دیں۔ جمعۃ المبارک کی شرائط میں سے یہ پہلی شرط تھی شہر یا فنائے شہر۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سلطان اسلام یا اس کے نائب جسے جمعہ قائم کرنے کی اجازت ہو وہ جمعہ پڑھائے۔ اب ہمارے ہاں سال ہر سال سے، جس کو ہم یہ کہیں کہ صدیاں اب بیتنے لگی ہیں، سلطان اسلام جمعہ پڑھائے، یہ زمانہ گزر چکا ہے۔ اس کا نائب جمعہ پڑھائے، تو اب اس کے نائب کا بھی ہمیں نہیں پتا ہے کہ اس کا نائب کون اور اس نے آگے کن کن کو اجازتیں دی ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کی نماز اولاً یا تو سلطان اسلام پڑھائے، اور فی الحال اس کی کوئی صورت نہیں، وہ نہ ہو تو اس کا نائب پڑھائے، تو اس کی بھی اب صورت ہمارے یہاں پر نہیں پائی جا رہی۔ اب اس میں یہ ہے کہ جہاں جمعہ قائم ہو رہا ہے تو وہاں یہ ہے کہ اگر سلطان اسلام جمعہ قائم نہیں کر رہا یا اس کا نائب جمعہ قائم نہیں کر رہا، تو اب ایسی صورت میں عوام جس کو جمعہ کے لیے منتخب کر دے، جمعے کا امام جس کو بنا لیں کہ آپ جمعہ پڑھائیں، تو وہ جمعہ پھر پڑھائے گا۔
اب ہمارے ہاں عوام نے اب یہ جمعے کے لیے عوام ڈھونڈنے نکلے کہ کون خطیب ہوگا کون امام ہوگا، تو اب یہ عام طور پہ یہ ذمہ داری عوام نے مسجد کمیٹی کے لیے چھوڑ دی ہے، چونکہ عام طور پہ مسجدوں کی کمیٹیاں انتظامیہ یہ اب عوامی نمائندگی کر رہی ہوتی ہیں کہ کون سا امام ہونا چاہیے کون سا نہیں، تو عوام بہت سارے معاملات میں کمیٹی ہی کو وہ یہ معاملات کے مسجد کا نظام آپ چلائیں، تو ایک انتظامیہ مقرر ہوتی ہے، عوام میں سے ہی ایک انتظامیہ بن جاتی ہے۔ اب وہ انتظامیہ پھر کسی امام کو جو نماز کا اہل ہو امامت کا اہل ہو اس کو مقرر کر دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر اس پہ سارے ہی راضی ہوتے ہیں، اب سب عوام جو ہے ان کے پیچھے جمعہ پڑھ رہی ہے، تو اس طرح جمعے کی ادائیگی درست ہے کہ عوام یا عوام کی نمائندہ، اب جو انتظامیہ مسجد کمیٹی ہے وہ عوام ہی کی نمائندہ ایک کمیٹی ہوتی ہے، تو وہ اگر کسی امام کو جمعے کے لیے منتخب کر دیتے ہیں تو ان کے جمعہ پڑھانے سے جمعہ ہو جائے گا۔ اس طرح اپنے طور پہ 2-4 آدمیوں نے کسی کو مقرر کر لیا کہ آپ جمعہ پڑھائیں بھائی چلیں، اور 2-4 آدمیوں نے کسی کو کہا جمعہ پڑھائیں اور اس نے پھر ایسے جمعہ پڑھا لیا، تو اس طرح جمعہ پڑھانا ثابت نہیں ہے۔ تو یا تو سلطان اسلام پڑھائے یا اس کی اجازت سے اس کا نائب پڑھائے، یا ان دونوں کی طرف سے آگے جمعہ پڑھانے کی جن کو اجازت ملے وہ پڑھائے۔ اب اگر ایسا سلسلہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ مسلمان عوام جس کو جمعے کے لیے منتخب کر لیں وہ جمعہ پڑھائے۔ اب عوام ساری منتخب کرے یہ بھی اب ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، تو مسجد انتظامیہ کمیٹی ان کے سپرد یہ معاملات ہو جاتے ہیں، تو اب یہ جس کو جمعے کا اہل سمجھ کے، اور وہ واقعی اہل بھی ہو، صرف ان کا سمجھنا کافی نہیں ہے، وہ واقعی جمعے کا اہل بھی ہو، اور ان کو مسجد انتظامیہ کی طرف سے ایسے شخص کو جمعے کا امام خطیب مقرر کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے اب جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ جمعے کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ظہر کے وقت میں جمعہ ہوگا۔ کس وقت میں ہوگا؟ ظہر کے وقت میں۔ ظہر سے پہلے ابھی ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا اور جمعہ شروع کر دیا کسی نے تو جمعے کی نماز نہیں ہوگی۔ ظہر کا وقت ختم ہو گیا، عصر کا وقت داخل ہو چکا ہے، اب اگر جمعے کی نماز ہو رہی ہے تو یہ جمعہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط جمعے کی شرائط میں سے یہ ہے کہ خطبہ ہو۔ کیا ہو؟ خطبہ۔ اور اس خطبے کے اندر شرائط میں سے یہ ہے کہ یہ خطبہ ظہر کے وقت میں ہو۔ یہ نہ ہو کہ خطبہ شروع ہو گیا، مثال کے طور پہ اگر ہمارے یہاں ٹائم ظہر کی نماز کا شروع ہو رہا ہے 12:40 پہ، اور خطبہ شروع ہو گیا، خطیب صاحب نے 12:35 پہ خطبہ دے دیا اور 12:41 پہ کیا جمعے کی نماز قائم ہو گئی، تو جمعے کی نماز تو قائم ہو رہی ہے ظہر کے وقت میں کہ 12:40 پہ اگر ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے اور 12:41 پہ جمعے کی نماز ہو رہی ہے، تو جمعے کی نماز کی ابتدا تو وقت میں ہو رہی ہے لیکن خطبہ 12:35 پہ ہو رہا ہے، تو یہ خطبہ نہیں مانا گیا۔ جب یہ خطبہ نہیں مانا گیا تو خطبہ ہوا ہی نہیں، جب نہیں ہوا تو یہ جو جمعے کی نماز پڑھی جائے گی یہ بھی نہیں ہوگی۔ تو خطبے کا وقت ظہر کے اندر ہونا اور اس خطبے کا نماز جمعہ سے پہلے ہونا یہ بھی ضروری، اور اس خطبے کو سننے والے کم از کم خطیب کے علاوہ کم از کم 3 مرد ہوں۔ یعنی جمعے کے لیے کتنی تعداد ہونی چاہیے؟ تو لاکھوں لاکھ یا ہزاروں ہزار یا سینکڑوں ہونا ضروری نہیں ہے۔ جمعے کے انعقاد کے لیے کم از کم اتنا ضروری ہے کہ خطیب کے علاوہ امام کے علاوہ 3 مرد مقتدی ہوں۔ پھر دوسرا یہ کہ خطبہ، اب خطبے کے اندر یہ ہے کہ بسا اوقات بعض علاقوں میں اکثر یہ دیہات کی طرف زیادہ ہے کہ خطبہ دیتے ہوئے وہ اپنی مادری زبان بھی ایڈجسٹ کر کے جو خطبہ پڑھا تو اس خطبے کو پھر وہ اشعار کی صورت میں اپنی مادری زبان میں وہ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر عربی پڑھتے ہیں، پھر مکس اپنی زبان لے آتے ہیں، پھر کچھ اشعار پڑھ دیے اپنی زبان میں۔ اس طرح یا تو ٹوٹلی طور پہ
عربی کے علاوہ اپنی مادری زبان میں خطبہ پڑھنا یا عربی اور مادری زبان دونوں مکس کر کے خطبہ چلانا، اس طرح پڑھنا، یہ خطبہ مکروہ ہے، خلاف سنت متوارثہ ہے۔ تو خطبے کا عربی زبان میں ہی ہونا یہ سنت ہے، اور عربی اور غیر عربی مکس کر دینا یا ٹوٹلی طور پہ خطیب صاحب کے ذہن میں آتا ہے کہ عربی تو کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آتی، اس لیے میں 5 منٹ کا کوئی بیان کر دیتا ہوں اپنی زبان میں اور اس کے بعد نماز شروع ہو جائے گی، تو اس طرح خطبہ دینا یہ خلاف سنت ہے۔ تو سنت یہی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اسلاف ان کے دور سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان دیگر مقامات کو فتح کرتے ہوئے گئے اور مقامات فتح ہوتے چلے گئے، اسلام کے ماتحت وہ علاقے اور شہر اور صوبے آتے چلے گئے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب جب خطبے دیے ہیں تو وہ خطبے عربی میں ہی دیے ہیں، اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان پر اللہ و رسول کا فضل و انعام تھا کہ یہ جن جن علاقوں میں جاتے ان علاقوں والوں کی زبانیں ان کے لیے سیکھنا اب مشکل نہیں رہا تھا، تو زبانیں بھی سیکھ کر گفتگو ان کو دین کے قریب بھی کرتے تھے۔ لیکن جب جمعے کی نماز کا یا اس طرح عیدین کے مواقع پر جب خطبے کا مرحلہ ہوتا تو وہ عربی میں ہی دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح اب خطبے کو غیر عربی میں یا عربی اور غیر عربی مکس کر کے خطبہ دینا یہ مکروہ ہے، اور یہ بعض ہمارے خطبہ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے بیان اور ایک ہوتا ہے خطبہ۔ ہمارے ہاں خطبہ اور بیان یہ دو الگ الگ تصور کیے جاتے ہیں کہ عام طور پہ اگر جمعے کی نماز ہے 1:15 بجے تو 12:30 بجے کے قریب خطیب صاحب ممبر پہ آئیں گے، وہ واعظ کریں گے، بیان کریں گے، آدھے گھنٹے کا انہوں نے بیان کیا، پھر اذان ہوئی تو اس کے بعد سنتیں پڑھی گئیں، اس کے بعد پھر دوبارہ خطبے کے لیے خطیب صاحب ممبر پہ کھڑے ہو گئے۔ اب جو عربی میں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہا جائے گا جمعے کا خطبہ، اور جو اردو میں انہوں نے بیان کیا تھا وہ خطبہ نہیں ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں پہ پاک و ہند میں تو یہی طریقہ کار ہے، تو جو اردو میں بیان ہوا وہ خطبہ نہیں تصور کیا جاتا۔ خطبہ اسی کو تصور کرتے ہیں کہ جو بالکل نماز کے قریب خطیب ممبر پہ کھڑے ہو کے جو بیان جو عربی میں پڑھتے ہیں اس کو خطبہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جو عرب ممالک ہیں وہاں پر وہ عربی ہی میں ٹوٹل ان کا بیان اگر آدھے گھنٹے کا ہے، 25 منٹ 20 منٹ کا ہے، تو وہ ٹوٹل انہوں نے عربی میں ہی بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جمعے کی نماز یا سنتیں وغیرہ جو بھی ایک وقفہ دینے کے بعد وہ عربی ہی میں سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ ایک ہی سمجھو وہ بیان کہہ لو، واعظ کہہ لو، وہی خطبہ، تو وہ صحیح ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ طریقہ کار رائج ہو گیا کہ عوام کو جمعے میں جمع کر لیا جائے اور ان کو کوئی 2-4 باتیں واعظ و نصیحت کی سکھا دی جائیں، تو اب جو خطیبوں کا جو خطاب ہوتا ہے وہ خطبہ نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ جو مقرر کا تقریر بیان، وہ خطبہ نہیں ہے۔ خطبہ ہمارے یہاں پہ اسی کو کہا جاتا ہے جو نماز سے پہلے خطیب صاحب ممبر پہ کھڑے ہو کر جو عربی میں بیان کرتے ہیں۔ تو خطبے کا ہونا یہ نماز کے شرائط میں سے ہے جمعے کی، اور اس کے علاوہ جمعے کے شرائط میں سے یہ ہے کہ امام کے علاوہ 3 مرد ہوں، اور چھٹی شرط یہ ہے کہ اذن عام ہو، یعنی جمعہ جس مقام پر ہو رہا ہو تو وہاں یہ نہ ہو کہ اس قبیلے کے آدمی آئیں گے اس کے نہیں آئیں گے۔ ہر مسلمان کو جمعے کی نماز کے لیے آنے کی اجازت ہو۔ اب خواتین کہیں کہ ہمیں بھی آنے کی اجازت ہو تو خواتین کو منع کیا جائے گا۔ اب خواتین کو منع کیا جائے گا تو یہ اذن عام کے منافی نہیں ہے۔ خواتین کو منع کیا جائے گا، وہ جمعے کے لیے نہیں آئیں گی، ان پہ جمعہ فرض بھی نہیں ہے، تو خواتین جمعے کے دن ظہر پڑھیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب جمعے کی نماز کس پر فرض ہے؟ یہ تو تھا جمعے کے شرائط کہ جمعہ ان شرائط کے مطابق ہوگا تو ادا ہوگا ورنہ نہیں، جیسے شہر کا ہونا، خطبے کا ہونا،
وقت ظہر کا ہونا، امام کے علاوہ 3 افراد کا ہونا، اذن عام ہونا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک بھی چیز کم ہو گئی تو جمعہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بند کمرے میں بند حال میں جمعہ ہو رہا ہے اور کسی اور کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو یہ اذن عام کے منافی ہوگا. تو یہاں لہٰذا یہ جو 100 افراد نے مل کے جمعہ کر لیا اور 101 فرد کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو یہ جمعہ نہیں مانا جاتا. تو جمعے کے لیے اذن عام ضروری ہے. اب وہ شرائط بیان کی جا رہی ہیں کہ کس آدمی پر جمعہ فرض ہے، کس آدمی پر جمعہ فرض ہے. اب اگر وہ شرائط آپ میں مجھ میں پائی جا رہی ہیں تو اب ایسی صورت میں جمعے کی ادائیگی کرنی ہوگی. اس دن اب ہم نے ظہر نہیں پڑھنی. تو ایک تو یہ ہے کہ شہر میں مقیم ہونا، شہر میں مقیم ہونا. دوسرا صحت، تندرستی، یعنی مریض پر جمعہ فرض نہیں. یہاں پہ مریض سے مراد نزلے زکام کا مریض، ٹھیک ہے، یا یہ مریض مراد نہیں ہے. مریض سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ایسا مرض کہ جو اس آدمی کو مسجد جمعہ جہاں پہ جمعہ پڑھا جائے گا تو اس مسجد میں جانے نہ دے، نہیں جا سکتا، اس مرض میں مبتلا شخص نہیں جا پا رہا، یا چلا جائے گا مگر مرض بڑھنے کا یا دیر سے اچھا ہونے کا معاملہ ہوگا تو اب ایسے مریض پر جمعہ فرض نہیں ہے. اسی طرح شیخ فانی، ایسا بوڑھا کہ جو اب بالکل موت کے قریب آ چکا ہے اور طبیعت اس میں اب اتنی جسم میں طاقت قوت نہیں رہی کہ وہ اٹھ کے مسجد تک پہنچے، تو ایسے شیخ فانی، ایسے بوڑھے شخص پر بھی جمعہ فرض نہیں ہوتا. اب اس کے اندر ہر آدمی اپنے آپ کو ایسا مریض نہ سمجھے، چلتا ہے پھرتا ہے سب کچھ ہوتا ہے، نماز جمعہ کے لیے وہ کہے میں مریض ہوں. تو جو جمعے کے لیے آ سکتا ہے آنے کے بعد گھر جا سکتا ہے. اسی طریقے سے آنے جانے میں کوئی مرض بڑھے گا نہیں، جو تھا ویسا ہی رہے گا، تو ایسی صورت میں جمعہ پڑھنا ہوگا. ایک شرط یہ ہے کہ آزاد ہو. تو اس وقت ہمارے ہاں غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے، اب سارے ہی آزاد ہیں. مرد ہونا، عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے، مرد پہ فرض ہے. اسی طرح بالغ ہونا، عاقل ہونا، تو نابالغ پہ جمعہ فرض نہیں. مجنون، پاگل، ان پہ جمعہ فرض نہیں. عاقل و بالغ پہ جمعہ فرض ہے. اور اکھیارا ہونا، دونوں آنکھیں اس کی صحیح ہیں، اس پہ جمعہ فرض ہے. ایک آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، ایک کی ہے، اس پر بھی جمعہ فرض ہے. اسی طریقے سے وہ آدمی کہ جو نابینا ہے، ایسا نابینا کہ آپ نے ایسے نابینا بھی دیکھے ہوں گے کہ بغیر کسی آدمی کے سہارا لیے وہ ویسے ہی چلتے چلتے آفس بھی چلے جاتے ہیں، بس میں بھی سوار ہو جاتے ہیں، اتر بھی جاتے ہیں، روڈ بھی کراس کر لیتے ہیں یا کوئی کروا دیتا ہے. اور وہ آپ سے زیادہ، آپ شاید بھول جائیں گے چلتے چلتے آگے نکل جائیں، لیکن وہ نابینا آدمی وہ ایک قدم آگے نہیں جائے گا، جہاں اس نے جانا ہے پرفیکٹ اسی مقام پہ مڑے گا اور یوں جائے گا. تو ایسا نابینا کہ جو مسجد تک بآسانی جا آ سکتا ہے تو اس پہ بھی جمعہ فرض ہے. ایسا نابینا کہ جو بغیر کسی کے سہارے نہیں جا سکتا یا جا سکتا ہے لیکن وہ نابینا ہے، اکیلا نہیں چل سکتا، اکیلا نہیں چل سکتا، تو ایسے نابینا پر جمعہ فرض نہیں ہے. چلنے پہ قادر ہو، جیسے فالج کا اٹیک کسی پہ ہو گیا اللہ نہ کرے، تو ایسا آدمی بھی بستر پہ پڑا رہتا، وہ چل نہیں پاتا، تو چلنے پہ جو قادر نہ ہو اس پر بھی جمعہ فرض نہیں. قید میں نہ ہو، تو بہت سارے لوگ قید میں ہو جاتے ہیں، تو اس طرح ان قیدیوں کو پھر جمعے کے لیے چھوڑا نہیں جاتا، تو اب قیدیوں پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے. وہ جمعے کے دن اگرچہ شہر میں ہیں وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے. اسی طریقے سے بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہو. ایسا خوف اگر کسی پہ طاری ہے کہ یہ باہر نکلا تو یہ پکڑا جائے گا اور اس پہ ظلم و ستم ہوں گے، اس کو ٹارگیٹ کیا جائے گا، اس کو دھمکیاں ملی ہوئی ہیں کہ اگر تم آؤ گے کہیں پہ بھی نظر آئے تمہیں مار دیا جائے گا، تو اب ایسا آدمی اب اگر وہ
ڈر اور خوف کی بنا پہ، اس کو یہ خوف ہے کہ کوئی ظالم اس کو نہ مارے، تو اس بنا پر اس پہ اب جمعہ فرض نہیں ہوگا۔ تو ایسے بعض اشخاص ایسے ہو جاتے ہیں جو ایسے حالات میں آ جاتے ہیں کہ اب ان کا مسجد میں آنا جانا یا جمعے کی نماز کے لیے آنا جانا یہ اب خطرے سے خالی نہیں ہوتا، ان کی جان کا پورا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایسے اشخاص پر بھی کہ جن کو کسی ظالم کی طرف سے دھمکی ملی ہے اور واقعتاً دھمکی ہو، صرف وہ بول بچن والا معاملہ نہ ہو، واقعتاً دھمکی ہے اور اس کو یہ خدشہ ہے، قوی خدشہ ہے کہ اگر وہ باہر نکلا تو اس کو پکڑ لیا جائے گا، مار دیا جائے گا، تو ایسی صورت میں ایسے خوف رکھنے والے شخص پر بھی جمعہ فرض نہیں ہوتا۔ ایسی سخت آندھی چل پڑی، اولے برس رہے ہیں تو یا سردی بہت زیادہ ہو گئی، اور یہ سب سردی کا زیادہ ہو جانا، بارش کا کثیر تعداد میں ہونا، اولے برسنا، یہ اس وقت عذر بنے گا کہ جبکہ ان کی وجہ سے نقصان کا خوف واقعتاً ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں پھر یہ عذر بنے گا کہ جمعہ اس پہ فرض نہیں۔ لیکن اگر یہ بارش اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، جیسے نارمل موسم ہوتا ہے، تو پھر جمعے کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ جمعے کی نماز کے حوالے سے مزید چند ایک مسائل اور کہ جمعے کی نماز میں بسا اوقات لوگ، ہماری ایک تعداد ہے جو آ رہی ہوتی ہے، بڑی سست روی کے ساتھ چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، خطیب صاحب نے بھی خطبہ شروع کیا، ابھی تو یہ ہوا ہے، ابھی تو وہ ہوا ہے، وہ پورا ان کا ٹائم پیریڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب خطیب صاحب نے ابھی خطبہ شروع کیا، وہ اپنی دکان چھوڑیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر وضو کریں گے، وضو کرنے میں وہ آخری رکعت چل رہی ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ بالکل قاعدہ اخیرہ میں پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ بس یوں سمجھیں کہ اگر مزید 5 سیکنڈ لیٹ ہوتے تو سلام پھر جائے۔ تو ایسے وقت میں اگر کوئی جمعے کی نماز کے لیے آ جاتا ہے اور قاعدے میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو بس اوقات لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں، خطبہ تو سنا نہیں، تو جمعہ کیسے ہوگا؟ خطبے کا ہونا شرط ہے، خطبے کا ہونا شرط ہے، خطبہ سننا نماز ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے نہیں سنا خطبہ اور آ کے ڈائریکٹ جماعت میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کی نماز ہو گئی۔ اب میرے اس بتائے ہوئے مسئلے سے کوئی یہ نہ سمجھے نماز تو ہو جاتی ہے، اس لیے ہم نکلیں گے ہی 5 منٹ پہلے ہی، دکان سے اٹھیں گے ہی اس وقت جب خطیب خطبے کے لیے اٹھے گا، تو ہم بھی اٹھ جائیں گے نماز کے لیے۔ تو اب یہ نماز کا ہو جانا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کا اتنی تاخیر کرنا یہ کہاں سے جائز ہے؟ تو جب اذان اول ہو جائے، یہ مسئلہ سماعت فرما لیں کہ جب اذان اول، جمعے کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک اذان خطبہ شروع ہونے سے پہلے خطیب کے سامنے دی جاتی ہے، اور اس اذان ثانی کا بھی مسجد میں دینا مکروہ ہے، اجازت نہیں ہے، مسجد کے باہر ہوگی، خطیب کے سامنے ہوگی۔ تو اذان ثانی یہ خطبے سے پہلے جو ہوتی ہے یہ اذان ثانی ہوتی ہے، اور اس سے پہلے ایک اذان ہوتی ہے جو اذان اول ہوتی ہے، کہ جس کے بعد پھر بسا اوقات سنتیں پڑھی جاتی ہیں، یا بسا اوقات یہ اذان اول بیان سے پہلے ہوتی ہے۔ تو عام طور پہ دونوں طرح کا رواج ہے کہ پہلے اذان ہو جائے گی، پھر خطیب صاحب بیان کریں گے، پھر سنتیں پڑھنے کا موقع دیں گے، پھر اس کے بعد خطبے کی اذان ثانی ہوتی ہے۔ اور کہیں کہیں ایسا ہے کہ پہلے وہ بیان ہو جاتا ہے، بیان کے بعد پھر اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر خطبے کی اذان ہوتی ہے، پھر آگے نماز کا پورا طریقہ۔ تو دونوں طریقے درست ہیں، لیکن جب بھی اذان اول ہو، چاہے بیان سے پہلے اذان اول ہو یا بیان کے بعد اذان اول ہو، اذان اول ہوتے ہی اب کام کاج کاروبار سب بند کرنا لازم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ تعالی کے ذکر یعنی نماز کے لیے دوڑو، وذروا البیع، اور کاروبار کو چھوڑ دو۔ تو اب یہ لازم ہے۔ اب اس بات پہ اگر کوئی نہیں عمل کرتا تو وہ گناہگار ہوگا۔ تو کاروبار چھوڑنا یہ ضروری ہے۔ جمعہ ہو جائے گا، اور جمعے کے دن جو اذان
خطیب کے سامنے ہو، اس کا آپ کو مسئلہ بیان کیا کہ یہ اذان مسجد کے اندر ہونا منع ہے، مکروہ ہے، یہ مسجد سے باہر خطیب کے سامنے یہ اذان ہو رہی ہے تو یہ سنت ہے۔ خطبے کے دوران جب خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو چاہے وہ جمعے کا خطبہ ہو چاہے وہ عید کا خطبہ ہو، تو جب خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو چکا ہے تو خطبے کو خاموشی کے ساتھ سننا ضروری ہے، اور جمعے کی نماز کے اندر جب خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس وقت سے لے کر نماز جمعہ ہو جانے تک کوئی بھی کلام، کوئی بھی بات چیت آپ نہیں کر سکتے۔ اب اس کی اجازت نہیں ہے خطبے سے لے کر نماز مکمل ہونے تک، یعنی فرضوں کے سلام پھرنے تک اب کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ادھر آ جاؤ ادھر چلے جاؤ، یہ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی برائی دیکھیں تو اس برائی کو روکنے کے لیے ہاتھ یا سر کے اشارے سے اس کو تنبیہ کی جا سکتی ہے، اس کو بولا نہیں جائے گا۔ اور ایسے ہی دوران خطبہ ہو یا اس مقام پہ لوگ جو آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جہاں جگہ ملے وہیں پر موقوف ہو جائیں، وہیں پر اپنی حرکت روک دیں، بیٹھ جائیں، توجہ کے ساتھ خطبے کو سماعت کریں۔ آگے بڑھ بڑھ کے جو لوگوں کے کندھے پھلانگ پھلانگ کے آگے جا رہے ہوتے ہیں، احادیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت وعید ارشاد فرمائی گئی کہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اس آدمی کو پل بنا دیا جائے گا جہنم کے اوپر، لوگ اس کو روندتے ہوئے جا رہے ہوں گے، اور ہم اپنی آسانی کے لیے وہ پنکھا فلاں چل رہا ہے تو میں یہاں اس کو پار کیا، اس کو کراس کیا، اس کا کندھا پھلانگا، پنکھے کے نیچے جگہ بنا کے بیٹھ گئے۔ اگلی صفوں میں ایک آدمی کی جگہ خالی ہے تو وہ چھٹی صف سے اٹھ کے ایک آدمی آ رہا ہے، آتے آتے لوگوں کا کندھا پھلانگتے پھلانگتے پہلی صف میں آگے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ ناجائز ہے۔ جب خطبہ ہو رہا ہو تو اب اس طرح آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے موقع پر جو خطبہ ہونے سے پہلے ہی عوام کو چاہیے جو اندر ہال میں موجود ہیں کہ اگلی صفوں کو جلدی جلدی پورا کر لیں، خطیب کے خطبہ کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے خطبہ کے لیے کھڑا ہو گیا، اب جو جس کنڈیشن میں جہاں بیٹھا ہے وہ وہیں بیٹھا رہے۔ اب یہ خطبہ ہونے کے بعد پھر ختم ہونے کے بعد پھر صفوں کی تکمیل کی جائے گی۔ اسی طرح نمازی کے سامنے رخ کرنا یہ ناجائز ہے۔ تو بسا اوقات خطیب کے بالکل سامنے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس نماز پڑھنے والے کو بھی چاہیے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم اب خطبہ شروع ہونے والا ہے، تو اب وہ پہلے تو اپنی فجر کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس نے 4 رکعت سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں، وہ 6 رکعت پڑھنی ہے۔ خطیب نے کتنی پڑھنی ہے؟ 4۔ وہ 4 سنت پڑھ کے اس نے ممبر پہ بیٹھنا ہے، اور آپ نے پڑھنی ہے، فجر کی بھی قضا کرنی ہے، اور اس کے بعد 4 سنتیں بھی پڑھنی ہے، اور پڑھنی خطیب کے سامنے ہی ہے۔ تو اب یہ خطیب کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے۔ اب وہ 2 منٹ بیٹھا رہے گا، عوام پریشان کہ خطیب صاحب ممبر پہ کیوں نہیں آ رہے؟ تو خطیب کا نمازی کے سامنے ممبر پہ بیٹھنا، جبکہ سامنے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو خطیب کا ایسی حالت میں ممبر پہ بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ نمازی کو ہی سوچنا چاہیے کہ جس کو فجر بھی قضا کرنی ہے، سنتیں بھی پڑھنی ہے، تو پھر وہ کسی اور جگہ کی طرف جائے تاکہ خطیب کے لیے آزمائش نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جمعے کے دن جو سنتیں ہیں تو ان سنتوں کو جمعے ہی کی نیت سے پڑھا جائے گا۔ ایک تعداد عوام کی ایسی ہے کہ وہ سنتیں ظہر کے نام سے پڑھ رہی ہوتی ہیں، جمعے کے فرض وہ جمعے کے مانتے ہیں، بقیہ جمعے سے پہلے کی 4 سنتیں، جمعے کے فرض ادا کرنے کے بعد کی 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں، پھر نوافل 2، تو اس کو وہ سمجھتے ہیں یہ ظہر کی نماز ہے۔ یعنی جمعے کے دن کتنی رکعتیں ہوتی ہیں ٹوٹل؟ بس یہ 14، اور ظہر کی کتنی ہوتی ہیں؟ بس عوام کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جمعے کے دن جو ہم 14 پڑھتے ہیں تو وہ 2 رکعتیں یہ الگ سے جمعے کی ہیں، بقیہ سیم وہی ہیں، جو 4 سنت، پھر 4، پھر 2، پھر 2۔ تو عوام کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم جو پہلے 4 سنت پڑھتے ہیں وہ تو ظہر کی 4 سنت ہو گئیں، اور جو فرضوں کے بعد جو 4 سنت پڑھتے ہیں وہ ظہر کے گویا فرض ہوتے تھے، وہ فرض جو ہے وہ سنت میں بدل گئے۔
ایسا نہیں ہے. جمعے کے دن 14 رکعتیں وہ جمعے ہی کی ہیں، اس میں ظہر کی اصلاً ایک رکعت بھی نہیں ہے. تو جمعے کی نماز کے فرضوں سے پہلے یا فرضوں کے بعد جو بھی آپ نے نیتیں کرنی ہیں وہ ساری نیتیں کون سی نماز کی کرنی ہیں؟ جمعے کی ہی کرنی ہے. یہ الگ بات ہے کہ فرضوں میں فرض کی نیت، سنت میں سنت کی نیت کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آتے ہیں عیدین کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل. عید کی نماز پڑھنے کے طریقہ کار، اس سے متعلق کچھ سنیں گے. تو عید الفطر یا عید الاضحیٰ، اس کے بھی وہی شرائط ہیں جو جمعہ کے شرائط ہیں، یعنی جہاں جہاں جمعہ ہو سکتا ہے وہاں وہاں کے لوگوں پر عید کی نماز بھی لازم ہوگی، وہاں وہاں عید کی نماز پڑھی جائے گی. تو جو شرائط جمعہ کے فرض ہونے کے تھے کہ مجھ پہ جمعہ فرض ہے یا نہیں ہے، تو اسی طرح کے شرائط پھر عید کی نماز کے واجب ہونے کے اعتبار سے ہوں گے کہ عاقل بالغ، ایسے شہر میں مقیم، صحیح تندرست، اکھیارہ ہو، نابینا نہ ہو، ایسا نابینا نہ ہو کہ جو چل کے عیدگاہ تک نہ جا سکے. تو اس طرح کے وہ شرائط عید کی نماز سے بھی متعلق ہیں. اب نماز عید یہ واجب ہے، نماز عید واجب ہے. اب اس نماز عید واجب کی ادائیگی یہ عام نمازوں کے مقابلے میں اس کا طریقہ کار کچھ مختلف ہے. سال میں 2 مرتبہ یہ پڑھی جاتی ہے، عید الفطر کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر. اب یہاں عوام جو ہے نا وہ دیکھا دیکھی، ایک دوسرے کو دیکھ کر، برابر والے کو دیکھ کر تو اگلے والے کو دیکھ کر یوں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے بس اوقات بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں کر جاتے ہیں. تو نماز عید جو واجب ہے اس کی ادائیگی کا طریقہ بھی ہمیں سیکھنا یہ ضروری ہے تاکہ ہماری نماز میں کوئی کوتاہی نہ رہے. تو نماز عید میں لفظ اللہ اکبر جو نماز ہم شروع میں کہتے ہیں نماز پڑھتے وقت، وہاں سے لے کے سلام پھیرنے تک سب طریقہ کار تو وہی ہے. صرف اضافہ ہے تو کس چیز کا؟ 6 تکبیرات کا. کس کا اضافہ ہے؟ 6 تکبیرات کا اضافہ ہے. 6 تکبیرات کے علاوہ بقیہ سیم طریقہ وہی ہے جو 2 رکعت فجر کا ہے، وہی انداز، وہی طریقہ کار ہے، وہی امام کو جہر کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. لیکن فرق کہاں پہ آئے گا؟ صرف 6 تکبیرات کہنی ہے. وہ 6 تکبیرات بھی آپ یوں سمجھیں کہ 3 تکبیرات پہلی رکعت میں کہنی ہے اور 3 تکبیرات دوسری رکعت میں کہنی ہے. پہلی رکعت میں 3 تکبیریں زائد ہوں گی، دوسری رکعت میں 3 تکبیریں زائد ہوں گی، جو عام روٹین سے ہٹ کے جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے اس سے ہٹ کر یہ طریقہ کار ہوگا. تو اب اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے 6 تکبیریں اضافی کہنی ہیں، ٹھیک ہے. پہلی رکعت میں قراءت شروع کرنے سے پہلے، پہلی رکعت میں قراءت شروع کرنے سے پہلے کہی جائیں گی، اور دوسری رکعت میں قراءت ختم کرنے کے بعد رکوع سے پہلے کہی جائیں گی. ٹھیک ہے، اتنا اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ پہلی رکعت میں تکبیریں کس وقت ہوں گی؟ قراءت سے پہلے، اور دوسری رکعت میں کب ہوں گی؟ قراءت کے بعد. اب طریقہ کار کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو نیت ہوگی کہ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ، جو بھی نماز آپ پڑھیں وہ نیت کریں گے. اور ساتھ میں یہ الفاظ بھی کہنا چاہیں تو کہہ لیں کہ 7-6 تکبیرات زائد کے، منہ میرا کعبے کی طرف، پیچھے اس امام کے، اس طرح. اب اس کے بعد پھر آپ نے نماز اسٹارٹ کرنی ہے. سب سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لینا ہے. سبحانک اللہم ثنا جس کو کہتے ہیں وہ پڑھی جائے گی. ثنا پڑھنے کے بعد مقتدی خاموش ہو جائیں. ثنا پڑھنے کے بعد مقتدی خاموش ہو جائیں گے. اب امام بھی ثنا تک پڑھے گا، مقتدی بھی ثنا تک پڑھیں گے. اب اس کے بعد امام صاحب کی طرف سے 3 تکبیرات کہی جائیں گی. پہلی تکبیر میں
اب وہ پہلی تکبیر تحریمہ وہ تو ہو چکی، اب جو زائد تکبیرات ہیں وہ 3 زائد تکبیرات ہوں گی. پہلی مرتبہ تکبیر ہوگی تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا لیں، اللہ اکبر، اور اس کو پھر کیا کرنا ہے، باندھنا ہے، چھوڑنا ہے، چھوڑ دینا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، اتنی دیر تک انتظار کیا جائے گا. پھر دوبارہ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے. اس کو میں پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ تکبیر تحریمہ ہے اللہ اکبر، نماز میں داخل ہو گیا، ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم، یہ پوری پڑھنے کے بعد اب 3 تکبیرات زائد ہوں گی. اب امام صاحب ثنا پڑھنے کے بعد کہیں گے اللہ اکبر، تو کانوں تک ہاتھ اٹھایا، اب اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر، چھوڑ دیا. 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کا وقفہ ہو گیا. پھر دوبارہ ہاتھ اٹھیں گے اللہ اکبر، 2 تکبیر ہو گئیں. پھر 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کا وقفہ ہو گیا. اب اس کے بعد تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر. اب کیا کرنا ہے، اب ہاتھ باندھنا ہے. جو 3 تکبیرات تھیں وہ ہو گئیں، اب میں نے کیا کرنا ہے، ہاتھ باندھ لیا. اب چونکہ قرات کس کو کرنی ہوتی ہے، امام کو، تو امام سب اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، رکوع کر لیں گے، سجدہ کر لیں گے. 1 رکعت مکمل ہو گئی. اس کے بعد پھر وہ کیا ہو گئے، کھڑے ہو گئے. دوسری رکعت شروع ہو گئی. اب دوسری رکعت کے شروع میں تکبیر نہیں کہی جائیں گی، بلکہ کب ہوں گی، اب امام صاحب پہلے بسم اللہ، سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد کوئی اور سورت. اب اس کے بعد فوراً رکوع میں نہیں جانا، فوراً رکوع میں نہیں جانا. اب امام صاحب نے سورہ فاتحہ سورت پڑھ لی، ابھی رکوع میں نہیں جانا. اب وہ کیا کہیں گے، اللہ اکبر، 3 سبحان اللہ کی مقدار وقفہ کیا، اللہ اکبر، پھر وقفہ ہو گیا 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار، پھر اللہ اکبر، 3 سبحان اللہ کی مقدار. یعنی یہاں پہ وقفہ دینے کی حاجت نہیں ہے. 3 مرتبہ تکبیرات ہو گئیں، ٹھیک ہے. یہ جو زائد تکبیرات تھی وہ کہہ لی. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، اللہ اکبر. اب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جانا ہے. تو جو تکبیرات پہلی رکعت میں ہیں وہ قراءت کرنے سے پہلے ہیں، اور دوسری رکعت میں جو تکبیرات ہیں وہ قراءت کے بعد ہیں. تو اس کے بعد چوتھی تکبیر جو ہوگی وہ رکوع میں جانے کے لیے ہوگی. اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ ہماری ایک تعداد ایک کوالٹی ہے نمازیوں میں کہ وقت پہ پہنچنا نہیں ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خطیب صاحب جو جمعہ عید کی نماز پڑھا رہے ہیں، امام صاحب پہلی رکعت کی تکبیریں کہہ چکے. پہلی رکعت کی تکبیریں کب کہی جائیں گی، قرات کے بعد پہلے. اب وہ جب اب اتنا تو آئیڈیا ہونا چاہیے نا کہ پہلی رکعت چل رہی ہے، دوسری، تو خیر آئیڈیا ہو یا نہ ہو. اب یہ ہوا یہ کہ یہ آ گئے اس وقت کے خطیب صاحب نے قرات شروع کر دی، قرات شروع کر دی، تو اتنا تو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ پہلی رکعت ہے. تو اب ایسی صورت میں اب کوئی نمازی آتا ہے، نماز میں داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ امام صاحب سورہ فاتحہ سورت پڑھ رہے ہیں اور اس کو پتہ ہے کہ یہ پہلی رکعت چل رہی ہے، کہ وضو کر رہا تھا پہلی چل رہی ہے، پتہ ہے. اب یہ کیا کرے گا، یہ آ کے نماز میں داخل ہوگا. سب سے پہلے اللہ اکبر، ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز میں داخل ہو گیا. ثنا اب تو نہیں پڑھے گا کیونکہ جب امام قرات شروع کر چکا ہے تو اب قرات کے دوران ثنا نہیں پڑھی جائے گی. اب یہ تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز میں داخل ہو گیا. اب اس کو 3 تکبیرات کہنی ہیں، وہی طریقہ اللہ اکبر 1، اللہ اکبر کتنی ہو گئی 2، اللہ اکبر 3 ہو گئی. یہ ہاتھ باندھ کے قرات سنیں، ٹھیک ہے. اب یہ امام صاحب کے ساتھ یہ سمجھو جوائنٹ ہو گیا. اب یہ پوری نماز امام صاحب کے پیچھے پیچھے ادا کرے گا. اچھا، ایسی بھی تعداد ہوتی ہے کہ جو امام صاحب رکوع میں ہیں اور یہ امام صاحب کو رکوع میں اس نے پایا ہے، اب یہ آتا ہے نماز میں داخل ہو گیا. اب اس کو کیا کرنا ہے، تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ اگر امام صاحب کو اس نے رکوع میں پایا ہے تو اب یہ کھڑے کھڑے
یعنی اللہ اکبر کہے، اور اگر اس کو یہ پتا ہے کہ امام صاحب ابھی رکوع میں ہیں اور اسی رکوع کی حالت میں کھڑے کھڑے تکبیرات کہہ لوں گا اور رکوع میں بھی چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے، یعنی اگر ابھی امام صاحب رکوع میں گئے ہیں، اور عام طور پہ عید کی نماز میں ہمارے امام یہ تو کچھ کرم فرما ہی دیتے ہیں نمازیوں کی حالت دیکھ کے کہ وہ رکوع بڑا لمبا کرتے ہیں تاکہ یہ بھی آ جائے تو وہ بھی آ جائے، ٹھیک ہے، تو اب امام صاحب رکوع میں ہیں اور ابھی گئے ہیں، پتہ ہے کہ 7 تسبیحات انہوں نے پڑھنی ہیں، تو اب ایسی صورت میں مقتدی جو نیا آیا ہے وہ کیا کرے؟ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اب یہ ہاتھ باندھنے کا مجھے موقع خیر ہے نہیں، اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو گیا، اب یہ 3 تکبیرات کہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 تکبیرات ہو گئیں، اور امام صاحب کہاں ہیں؟ اب یہ فوراً اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے۔ اگر اس کو یہ خدشہ ہے کہ امام صاحب کو رکوع میں بڑا ٹائم ہو گیا، اب یہ میرے یوں کھڑے ہو کر 3 تکبیرات کہنے میں کہیں امام صاحب رکوع سے سر نہ اٹھا لیں تو یہ رکعت فوت ہو جائے گی اس کی، کیونکہ رکوع ملا تو رکعت ملی اور رکوع نکل گیا تو وہ رکعت نہیں ملتی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا ہے؟ یہ آئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب یہ رکوع میں چلا گیا، امام صاحب بھی رکوع میں ہیں، یہ رکوع میں جا چکا ہے، اب یہ رکوع کے اندر یہ یوں نہیں کرے گا، رکوع میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، رکوع میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، رکوع میں یہ رکوع کی حالت میں ہی کہے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر جو رکوع کی تسبیحات کہنے کا موقع مل جائے تو وہ تسبیح پڑھے، وہ موقع نہیں مل رہا تو تسبیحات پڑھنا کیا ہے؟ سنت، اور تکبیرات عیدین کہنا کیا ہے؟ تو اب آپ کے پاس شارٹ ٹائم ہے، اس میں آپ سبحان ربی العظیم پڑھیں تو تکبیر کا موقع نہیں ملے گا، تو ایسے موقع پہ آپ کو تکبیر کہنی ہے کہ آپ ایسے موقع پہ آتے ہیں کہ امام رکوع میں ہیں اور ابھی رکوع میں گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خطیب صاحب رکوع بڑا لمبا کرتے ہیں اور آپ کو 3 تکبیرات کھڑے ہو کر کہنے کا موقع مل جائے گا، تو ہاتھ اٹھا کر اور 3 تکبیرات کہہ کے پھر آپ رکوع میں داخل ہو جائیں، اور اگر آپ کو خدشہ ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیرات کہنے میں رکوع سے سر اٹھا لیا جائے گا تو اب آپ کو رکوع میں ہی اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ تو کھڑے کھڑے کہنا ہے، یہ فرض ہے، اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں چلے گئے، اب رکوع کے اندر ہی آپ نے 3 تکبیرات کہنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ نے ایک ہی تکبیر کہی تھی، 2 کہی تھی کہ امام صاحب سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے رکوع سے اٹھنا چاہتے ہیں، ابھی آپ کی ایک ہی تکبیر ہوئی تھی، 2 رہ گئی تھی، 2 کہی تھی، 1 رہ گئی تھی، تو اب وہ بقیہ تکبیرات آپ سے ساقط ہو گئیں، بقیہ تکبیرات آپ سے ساقط ہو گئیں کہ تکبیرات کہنے کا جو موقع ہے وہ حالت قیام ہے، ٹھیک ہے، یا رکوع، تو رکوع میں بھی اگر آپ نے تکبیر نہیں کہی تو وہ آپ سے ساقط ہو گئیں، اب اس کے بعد آپ کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کا واجب رہ گیا تو آپ کی نماز خیر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھا وہ طریقہ جو پہلی رکعت میں جو یوں آ کے شامل ہوتا ہے، ایسے بھی نمازی ہیں کہ جو دوسری رکعت میں آ کے شامل ہوتے ہیں، پوری رکعت ان کے وضو کرتے کرتے میں پوری ہو گئی، دوسری رکعت میں وہ آتے ہیں تو امام صاحب اب تکبیرات قرات سے پہلے کہیں گے یا بعد میں؟ بعد میں، پہلے قرات ہو رہی ہے، قرات کے بعد تکبیرات کہی جائیں گی۔ اب یہاں پر بھی سیم وہی چیزیں ہوں گی کہ جب امام صاحب نے قرات کے بعد 3 تکبیرات کہنے کے بعد وہ چلے گئے رکوع میں، تو اب یہاں پر اس نمازی کے لیے بھی وہی صورتیں جو ابھی بیان ہوئی کہ کھڑے کھڑے کہہ سکتا ہے، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد کھڑے کھڑے 3 تکبیرات کہہ کے رکوع میں چلے جائے، اور امام کو رکوع میں پا سکتا ہے تو کھڑے کھڑے تکبیرات کہے، اور اگر کھڑے کھڑے 3 تکبیرات کہنے سے پہلے ہی امام نے سر اٹھا لینا ہے تو اب اس نے کھڑے کھڑے نہیں کہنی، رکوع میں جا کر کہنی ہے، اور جب بھی رکوع میں تکبیرات عیدین کہنے کا موقع ہوگا تو ہاتھ اٹھائے نہیں جائیں گے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا جو مقام ہے، محل ہے، وہ قیام ہے۔ رکوع کے اندر اس طرح رفع یدین نہیں ہوگا، ہاتھوں کو اٹھانے کا عمل نہیں ہوگا، وہ آپ کے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر ہی ہوں گے، اور زبان سے آپ نے تکبیرات کہنی ہے۔ تکبیرات کہنے کے بعد آپ کو رکوع کی تسبیح پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو اب تسبیحات پڑھیں،
اگر موقع نہیں ملتا تو تکبیرات ہی آپ ادا کریں، تینوں ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک، تینوں میں سے ایک ادا کری اور دو نہیں کی اور امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا تو اب آپ بقیہ تکبیرات نہیں کہیں گے، وہ آپ سے ساکت ہو گئے۔ ایسے بھی ہمارے نمازی ہیں کہ جو اتحیات میں آ کے پہنچتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ ایسا نمازی بھی آتا ہے جو سلام پھیرنے کے بالکل قریب قریب آ کے اتحیات میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب وہ جو بقیہ 2 رکعتیں اس کی ہوں گی تو اب وہ 2 رکعتوں کی ادائیگی کس طرح کرے گا؟ جس طرح امام صاحب پڑھاتے ہیں، جس طرح امام صاحب کے پیچھے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے تو اب اس نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کے کیا کرنا ہے؟ سیم ویسے ہی 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں کہ یہ کھڑا ہوگا، سبحانک اللہم پڑھے گا، اس کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو 3 تکبیرات میں اٹھائے گا، 3 تکبیرات کہنے کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ سورت، پھر رکوع سجود، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، سورہ فاتحہ سورت پڑھی، اس کے بعد میں پھر یہ 3 تکبیرات کہے گا، 3 تکبیرات کے بعد پھر رکوع سجود اور اپنی نماز کو کمپلیٹ کرے گا۔ اگر کسی کی 1 رکعت نکل گئی، دوسری رکعت اس نے پڑھ لی، ٹھیک ہے، اور 1 رکعت نکل چکی ہے تو اب اس 1 رکعت کو جس طرح پہلی رکعت ادا کی جاتی ہے اس طریقے کار سے ادا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طور پہ نماز عید کی جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسرے کو دیکھم دیکھ نماز نہ پڑھیں۔ آپ کو طریقہ کار آسان سے آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کی گئی تو اس طریقہ کار کو ذہن میں بٹھا لیں۔ خطیب صاحب کو موقع نہ دیں یا ان کو ضرورت محسوس نہ ہو کہ وہ ہر دفعہ آپ کو سال میں 2 مرتبہ آپ کو عید کا نماز کا طریقہ بتائیں ہی بتائیں۔ اگر کسی دفعہ خطیب نے عید کا طریقہ نہیں بتایا تو اس خطیب کی پھر آپ لوگ کلاس لیتے ہیں کہ نماز کا طریقہ نہیں بتایا انہوں نے، جب بھی ہم سے غلطی ہو گئی، جب بھی ہم سے یہ ہو گیا، تو خطیب کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو اس وقت بھی ہیں موقع پہ طریقہ بتائے ہی بتائے۔ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ خطیب نے جو نماز پڑھانی ہے، امام صاحب نے پڑھانی ہے، وہ اس کے پابند ہے کہ وہ صحیح پڑھائیں، آپ اس بات کے پابند ہیں کہ آپ صحیح پڑھیں۔ اور یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جس کو پورے سال میں عید کی نماز کا طریقہ یاد نہ رہا، عین اس وقت کیا اس کو عید کی نماز کا طریقہ آ جائے گا؟ اتنے تو ہمارے حافظے مضبوط نہیں ہیں کہ پورے سال تک ہم نے نہ سیکھا اور آخری 2 منٹ کے اندر ہمیں پوری نماز سکھا بھی دی جائے، بتا بھی دیا جائے، مسائل بھی ہمیں سب سمجھ میں آ جائیں۔ تو اب جس کی 1 رکعت نکلی ہو، خطیب صاحب چلے ان کو تو بتا دیں گے جو شروع سے موجود تھے، اس غریب کو کیا بتائیں گے خطیب صاحب کے جس کی جو امام کو رکوع میں پا رہا ہے وہ کیسے پڑھے گا؟ وہ آیا ہی اس وقت ہے۔ اب وہ امام صاحب اگر عید کے دن یہ مسائل بتانا شروع کر دیں کہ یوں ہو جائے تو یوں کرنا ہے، یوں ہو جائے تو یوں کرنا ہے، یہ کس کو بتا رہے ہیں؟ ان کو بتا رہے ہیں جن کی 1 بھی رکعت فوت نہیں ہوگی، وہ پہلے سے شامل ہے۔ جو آئے گا ہی بالکل آخری رکعت میں، اس کو کون بتائے گا کہ اب اس نے کیسے پڑھنا ہے؟ تو اب ایسی صورت میں ہر ایک فرد واحد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ عید کی نماز کا طریقہ بھی سیکھے سمجھے۔ تو اس کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا ایک رسالہ ہے، نماز عید کا طریقہ۔ یہ نماز کے احکام میں یہ رسالہ شامل ہے جو میں نے طریقہ کار اور رکعتیں فوت ہونے کی صورت میں دیر سے آیا تو وہ کیا کرے گا، پورا چیپٹر اس کے اندر موجود ہے۔ نماز عید کا طریقہ، یہ نماز کے احکام میں یہ رسالہ موجود ہے۔ تو اس رسالے کو ضرور بھی ضرور اپنے مطالعے میں لانا، یہ آپ کے لیے فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ پھر ایک مشورہ میرا جمعہ پڑھانے والے جو ہمارے خطبہ ہیں ان کے لیے ہے کہ عید کی نماز کا طریقہ، جس طرح چند ایک مسائل میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اس طرح اور ضروری مسائل ہیں جو اس وقت بیان سے رہ گئے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ تو خطیب صاحب کو چاہیے کہ نماز عید کا طریقہ، یہ جو رسالہ ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا، یہ اس رسالے سے، چونکہ اس میں عید کے دن کی برکتیں بھی ہیں، اس کے فضائل بھی ہیں، اس کی اہمیت بھی ہے۔ اب خاص عید کے دن اگر اس کو لیا جائے گا تو اتنا واضح نہیں ہوگا، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا ہمیں عید کے دن کرنا کیا تھا۔ تو اس لیے عید سے پہلے جو جمعہ ہو، آخری جمعہ جس کے بعد عید نے آنا ہے، رمضان کا آخری جمعہ ہو گیا یا عید الاضحیٰ سے پہلے جو آخری جمعہ ہو گیا، اس جمعے کے دن وہ لوگوں کو اگر یہ نماز کے مسائل بتائیں گے، سکھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے نمازی
نماز کے وقت غلطیاں نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے خطیبوں کا اپنے مقتدیوں پر ایک بہت بڑا احسان ہوگا کہ یہ ایک ہفتے پہلے ان کو طریقہ بتا دیں تاکہ یہ نماز سیکھ لیں۔ اب پھر اگر آپ عید کے دن اگر نماز کا طریقہ نہیں بھی بتاتے تو کوئی آپ کو چھیڑے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز عید، نماز جمعہ، نماز پنجگانہ اور اس کے علاوہ نوافل وغیرہ کا اچھے انداز میں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔